اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے شروع کیا تھا کتاب التبلیغ مناہجہ و اسالیبہ، اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ تبلیغ کا معنی ایک اعلام کے ہوتے ہیں، صحیح ہے، دنیاوی اعتبار سے اسے اعلام اور ذرائع کیا ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، کہا ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبار ہے، نیوز پیپر ہے نا، آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ہے۔ اور جی تبلیغ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو تبلیغ کا معنی اسلامی لحاظ میں، اسلامی اصطلاح میں بات کو پہنچانا، داعی خود جائے مخاطبین تک، صحیح ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا مولانا، ایسے تو آج کل ہونے لگا، ٹی وی پہ بیٹھ کے مجلس ہو جاتی ہے، صحیح ہے، نکاح، لیکن صحیح تبلیغ کیا ہے کہ انسان مخاطبین کے سامنے خود پہنچے، صحیح ہے، وَيُبَلِّغُهُمُ الدَّعْوَةَ عَلَى كَاهِلِهِ، اور اس کے کندھوں پہ جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے وہ اسے خود انجام دے، اور اس وقت جو اس کام کو کہتا ہے کرتا ہے اسے داعی یا مبلغ کہتے ہیں، اور اس کا کام پھر کس کے کام کی طرح ہوتا ہے؟ انبیاء کے کام کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے انبیاء، لیکن جب انبیاء کے کام کی طرح ہے تو مولانا وہاں پہ کچھ شرطیں ہمیں بتائی گئی تھی، ہمیں کیا کیا کن کن صفات کا حامل ہونا ہے مبلغ کو؟ پہلا، صبر ہونا چاہیے اس کے پاس، اور پریشانیاں اس کے قدموں کو ڈگڈگائیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ تھوڑے ہی سے پریشان ہوا اور اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا، صحیح ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہمیں سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پتہ چلا کہ مولانا گئے اور انہیں نہیں جمع اور چل دیے، صحیح ہے، چونکہ تبلیغ کی راہ میں دشواریاں آپ کے سامنے ہیں۔ وَأَن لَا يَرَى أَمْرًا مَّا مُسْتَحِيلًا، دوسری ایک اور شرط ہے مولانا کہ کسی بھی کام کو ناممکن نہ سمجھے، ایسا نہیں ہے یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ آپ اگر واقعات کربلا میں دیکھیں گے، وقت آخر تک امام حسین علیہ السلام کا خطبہ آپ کو ملے گا جب آپ کے اصحاب و انصار کوئی موجود نہیں ہے، خود آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے آپ نے کیا دیا ہے؟ خطبہ دیا ہے، راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے، آئے سمجھ میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ وَأَن يُوصِلَ مَا يَحْمِلُ مِنْ خِطَابٍ، اور دوسری بات ہے مولانا کہ جو کچھ اس کے پاس خطاب ہے، جو علم ہے، جو پیغام ہے، وہ چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے، وَلَا يَهِنُوا، اور پیچھے نہ ہٹے مولانا، دور نہ ہو، وَلَا يَنْقُلُوا، اور کیا نہ ہو مولانا؟ پیچھے نہ ہٹے، وَلَا يَأْيَسُوا، اور نا امید نہ ہو، من شیئن، کسی بھی چیز سے، ابداً، کبھی بھی، ہمیشہ یہ ہمیشہ امیدوار رہے، خدا سے دعا کرتا رہے کہ اللہ لوگوں کو کیا کرے؟ راہ راست پر لے کر آئے۔ اور اس کے لیے مولانا مبلغ کی اعانت کے لیے میں ایک عمل بتا دوں کہ جیسے سورہ مومنون کے بارے میں ایک فضیلت یہ ہے سورہ مومنون کی کہ اگر آپ کے گھر میں لوگ نمازی نہیں ہیں، ان کے نماز کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ سب نماز پڑھنے لگیں تو اس کے لیے سورہ مومنین کو تلاوت کی جائے۔ کسی بستی کے لوگ اگر نمازی نہیں ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نمازی ہو جائیں تو ان کے لیے سورہ مومنون کی تلاوت کی جائے۔ سورہ مومنون کی یہ فضیلت ہے مولانا، سورہ مومنون کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کپڑے پہ لکھ کے سورہ مومنون کو اگر اس کو باندھ دیا جائے تو شراب سے دور بھی ہوگا، شراب سے نفرت بھی کرنے لگے گا۔ تو کیا ہے؟ تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں؟ قرآن سے اور اللہ سے دعا و توسل کے ذریعے سے آپ کیا کریں؟ مدد مانگیں، تاکہ جو آپ کام انجام دے رہے ہیں اس میں خدا آپ کو کیا کرے؟ کامیابی عطا کرے۔ آ جائیے وَلِلْإِعْلَامِ، میڈیا کے لیے جو میڈیا ہوتی ہے، لِلْإِعْلَامِ اصطلاحاً معنی آخر، کہا میڈیا کے جو ایک دوسری اصطلاح ہوتی ہے اور دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیا
ایک اصطلاح میڈیا کے لیے، دوسری میڈیا کے لیے کیا اصطلاح ہے؟ کہا آلۃ ہامۃ للغایہ. آلہ کہتے ہیں مولانا، آلہ ایک ذریعہ، ایک مشینری. ہامۃ للغایہ جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یسعی اصحابها من خلالها کہ جس کے مالک اس کے ذریعے سے الی فرض افکارہم اپنی فکروں کو کیا کرتے ہیں؟ تھوپتے ہیں. فرض کرنا یعنی تھوپنا. علی الناس لوگوں پر، فکرین فکر کے اعتبار سے، وعقائدیان اور عقیدے کے اعتبار سے، کہ یخضع المجتمع لافکارہم تاکہ سماج ان کی فکر کے آگے جھک جائے. یخضع مانے مولانا جھکنا. یاد رکھیے مولانا، آج غرب ہم پہ کیوں مسلط ہے، یا ہندو ریتی رواج ہم پہ کیوں مسلط ہے؟ چاہے ہمارے شادیوں کے فنکشن میں ہو، چاہے وہ ہمارے مثال کے طور پر مرنے جینے کے معاملات میں ہوں، کسی اور دوسرے معاملات میں ہوں. انسان انسپائر کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے آس پاس سے جو وہ دیکھتا ہے. جی آپ میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ آپ رامائن دیکھ رہے ہیں، مہا جی بھارت دیکھ رہے ہیں، دیکھیے بحیثیت ہسٹری تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی پہ وہ اثر انداز ہوگا. چونکہ آپ نے ایسی چیز دیکھی ہے، دیکھنے کے بعد وہ آپ کی مثالوں میں آ جائے گا، وہ آپ کی زندگی میں اثر ہوگا، گفتگو میں اثر انداز ہوگا کہ جب آپ بات کریں گے تو اس کی مثال آپ دینے لگ جائیں گے. وہیں اگر آپ اسلامی ماحول میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا ایک اپنا اثر ہوگا. کوئی کہے کہ اپنے شیعہ سماج میں، مسلم سماج میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا بچہ مکتب نہ جاتا ہو، مدرسہ نہ جاتا ہو، لیکن جی آپ کا اپنا معاشرہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ اسلامی صحیح ہے ادب و تہذیب و اخلاق کے دائرے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے یا نہیں ہے؟ جی اور وہیں اگر آپ ایسے اس میں ماحول میں رہ رہے ہیں جو اپنا سماج نہیں ہے، غیروں کے ساتھ اس میں مکس اپ ہے، آپ کا بچہ اگر گھر میں کوئی معاملہ ہوگا تو کن سے انسپائر ہو کے وہ اپنی گفتگو کو انجام دے گا؟ کافروں سے. جن لوگوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے. مثال کے طور پر چوٹ لگنے پہ، گرنے پہ، پڑنے پہ اگر آپ اپنے ماحول میں رہیں گے تو آپ یا اللہ یا علی کہہ کے آپ یعنی آواز دیں گے. دوسرے کے جی ماحول میں رہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہے بھگوان، ہے رام، او مائی گاڈ. تو کیا ہے، جو میڈیا ہوتا ہے ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان سیریلز کا ایک مقصد ہوتا ہے، فلموں کا ایک مقصد ہوتا ہے. یسعی اصحابها من خلالها کہ جس کے ذریعے سے اس کے مالک حضرات الی فرض افکارہم اپنی فکروں کو کیا کرتے ہیں؟ تھوپتے ہیں. علی الناس لوگوں پر، فکرین و عقائدین فکر کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے، کہ یخضع المجتمع لافکارہم تاکہ سماج جو ہے ان کی فکروں کے لیے کیا ہو جائے؟ خاضع ہو جائے، ان کی فکروں کے آگے جھک جائے. فلہذا اصبح الاعلام فی العرف السائد، اصبح الاعلام تو میڈیا ہو گیا، فی العرف السائد آج کل کے سماج میں، سائد یعنی آج کل، وللاسف الشدید اور بہت افسوس کے ساتھ آج کل کے ماحول میں کر لے، وللاسف الشدید اور قابل افسوس بات ہے،
लफ्ज़तुन मनबूज़तुन, मनबूज़ा के माने होता है मबगूज़ा, एक ऐसा लफ्ज जिससे लोग नफरत करते हैं, है नहीं मौलाना? आज जिस तरह से हमारा खुद हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह से हो गया है, क्या कोई न्यूज चैनल देखना पसंद करता है? नहीं मौलाना। क्योंकि उनकी एक तरह की गुफ्तगू है। वअस्बहत नज़रतुल मुज्तमा इलल इलाम नज़रतुन सय्यिआ, और समाज की निगाह मीडिया की तरफ बुरी निगाह हो गई है, यानी समाज मीडिया की तरफ बुरी निगाहों से देखता है। बुरी निगाहों से देखता है। वलाकिन अलैना अल्ला नतअस्सर बिहादिहि नज़रति सल्बिय्या, लेकिन हम पर जरूरी है कि हम इस निगेटिव फिक्र से मुतासिर न हो। निगेटिव फिक्र से मुतासिर न हो। नतीजत आमालिन व मुमारसातिल आखरीन, किसके नतीजे में? दूसरों के नतीजे में, दूसरों के काम के नतीजे में। दूसरों के काम और अमल के नतीजे में, यानी दूसरों ने किया, दूसरों के करने के, अगर किसी ने मीडिया को गंदा कर दिया है तो क्या मीडिया गंदी हो गई? उसकी वजह से हमें उससे मुतनफिर नहीं होना चाहिए, तब भी मीडिया का एक अपना असर बाकी है। सही है। आज मिसाल के तौर पर यह काम मौलाना ईरान ने बहुत बेहतर तरीके से किया। हमारे बच्चे अगर देख रहे हैं, कार्टून देखने के आदी हैं, तो क्यों टॉम एंड जेरी देखें, क्यों माशा देखें? क्यों ना हम इस्लामी कार्टून कार्टून बना दें ऐसा कि बच्चे उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। और उसमें एक आता है, मेरे ख्याल से 2-3 कार्टून इस तरह के बनाए गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए, किसकी तरफ से मुझे नहीं मालूम है, ताकि इस्लामी बातें क्या हो सके, आम हो सके। जी है ना? जी यानी आप ये सोचिए, हमारी फिल्में, यानी इन्होंने बहुत अच्छा असर डाला है, चाहे वो सीरियल इमाम अली का सीरियल हो, गरीब तूस हो, सही है, मरियम मुकद्दस हो, जनाबी मूसा के हवाले से सीरियल बनाया, सही है, तो उनका एक अपना असर रहा कि नहीं रहा? जी कम से कम मखसूस दिनों में है, सही, शिया मुज्तमा ने उसे देखा या नहीं देखा? जी बजाय ये कि इंसान उसकी जगह कोई और सीरीज देखता, कोई कुछ और, किसी और तरफ निगाह करता। फल आलामु फी शर्क़ वल ग़र्ब बिमाना वाहिद, तो कहा जो मीडिया है वो शर्क़ और ग़र्ब दोनों में एक ही माना में है। मीडिया मशरिक़ और मग़रिब में एक ही माना में है। चाहे वो मौलाना हमारा मीडिया हो, चाहे ग़र्ब का मीडिया हो, बेमाना वाहिद, एक ही माना में, वहुवल वसूलु इला गायातिन व अहदाफिन बिअय्यि वसीलतिन कानत, वो क्या है मौलाना? वहुवल वसूलु इला गायातिन व अहदाफ, और वो पहुंचना है अपने मकसद तक, बिअय्यि वसीलतिन कानत, चाहे वो कोई भी वसीला, कोई भी जरिया इख्तियार कर लिया जाए, कोई भी वसीला या जरिया इख्तियार कर लिया जाए। मुझे ये बताइए, क्या मीडिया इंसाफ से गुफ्तगू करता है? नहीं मौलाना। एक तरफ फिलिस्तीन के हालात हैं जहां रोजाना बमबारी होती है, जी अगर ईरान ने एक मिसाइल दागी, किस तरह से मीडिया चीखो पुकार कर रहा था, जी है कि नहीं है? वहां जी रोजाना बमबारी हो रही, कोई चीखो पुकार करने वाला नहीं है। सही है। इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर बमबारी करके, ड्रोन के जरिए, चाहे जिस जरिए से, जो उसके यानी बड़े बड़े
یعنی ٹاپ لیول کے فوجی سردار تھے، انہیں مہلاک کر دیا، اس کے باوجود چجائے کہ اس کی مخالفت کی جاتی، اس کی کیا کی جا رہی ہے؟ تعریف کی جا رہی ہے۔ میڈیا کا کام یہ نہیں ہے، میڈیا کو کیا چاہیے؟ میڈیا کیسا ہو مولانا؟ کامن رہے، جو اچھا ہے اسے اچھا کہے، جو برا ہے اسے برا کہے۔ حکومت ہے تو حکومت کی کمیوں کو گنائے، اس کو آشکار کرے، صحیح ہے؟ اس میں کوئی خامیاں پائی جا رہی ہیں، ان خامیوں کو آشکار کرے۔ فالوصول الى الغایہ یبرر لدیہم الوسیلہ، تو مقصد تک پہنچنا ان کے نزدیک وسیلے کی تبریر ہے۔ تبریر سمجھ رہے ہیں مولانا؟ مقصد تک پہنچنا غلط اختیار کیے گئے وسیلے کو بھی مبرر کرتا ہے۔ ایسے لکھے مبرر، ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا یہ 1 کلومیٹر کی دوڑ کرنی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ 1 کلومیٹر یہ دوڑنا ہے، بیچ میں کوئی ندی ہے، شرط یہ تھی کہ آپ کو سڑک کے راستے دوڑنا ہے، ندی میں تو دوڑا نہیں جا سکتا۔ کوئی غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے اس ہدف تک کہاں سے پہنچ جائے؟ ندی کے راستے سے، کوئی شارٹ راستے سے، تو اس نے جو طریقہ اختیار کیا، آیا چنا ہوا طریقہ اختیار کیا کہ غیر چنا طریقہ اختیار کیا؟ غیر چنا۔ لیکن ان کے نزدیک مقصد تک پہنچنا ہی، مقصد تک پہنچ گئے، ہمارا کام تمام، چاہے اس کے لیے صحیح طریقہ استعمال کیا جائے یا غلط طریقہ استعمال کیا جائے۔ آج کا میڈیا اسی طرح کا ہو چکا ہے، انہیں ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ٹارگٹ کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، اس سے کسی کی جان جا رہی ہے، کسی کی جان نہیں جا رہی ہے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فل خلاع مولانا، خلاع بے حیائی، حیا نہیں ہے آج۔ جی۔ وتحریف الوقائع، اور واقعے میں تبدیلی، الاجتماعیت تاریخیہ، وہ واقعے جو سماجی اور تاریخی ہیں، والقیام بتضلیل افکار عامة الناس، اور عام لوگوں کے فکروں کو گمراہ کرنا، فکروں کو گمراہ کرنا، عن المسائل المصيرية لحیات البشر بأسرها، انسان کے تمام زندگی کے مسائل سے، مسائل سے تعد اقداما اعلامیا ناجحا، تو اسے شمار کیا جاتا ہے کامیاب میڈیا، ان سببت تحقیق مصالحهم واغراضهم، کیونکہ اس نے ان کی مصلحت اور ان کے مقصد میں کیا کر دیا مولانا؟ ان کے مقصد، ان کے مصلحت اور مقصد کو مکمل کر دیا ہے۔ چاہے انہوں نے کوئی وسیلہ اختیار کیا، اگر ان کا مقصد مکمل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کامیاب شمار کیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اسلامی تبلیغ اس طرح کی تبلیغ نہیں ہے۔
کسی سے جھوٹ بول کے، کسی سے غلط بیانی کر کے، کسی سے غلط وعدے کر کے. صحیح ہے، آپ کہیں گے تم اس کام کو انجام دو تو اپنے مقصد تک پہنچنا اس کسی بات کا حل نہیں ہے. صحیح ہے، بس ہمیں اگر جانا ہے تو ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے لیے اسلام نے معین کیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.